عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، کہ اس وقت دارالخلافہ آرمی ہیڈ کوارٹرز، اڈیالہ جیل اور اس کے ارد گرد سیکیورٹی کے خدشے کو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی بارڈر کے پاس جگہ ہوتی، فرنٹیئر ہوتا، کے پی کا افغانستان سے ملتی ہوئی جگہ ہو، ایران سے ہو، ہندوستان سے ہو، تو سیکیورٹی تھریٹس سمجھ میں آتی ہیں۔ یہاں تو ود دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ، ریٹڈ ویری ہائیلی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد کوئی آ بھی جائے، کوئی مکھی بھی پر مار دے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف اور صرف ایک شخص کو تکلیف پہنچانے کے لیے، جس سے بقول بلاول بھٹو کے کانپے ٹانگ رہی ہیں ان کی، جیسے کہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن اس شخص کو باہر آنے دیا گیا وہ دن شاید ان کا آخری دن ہوگا، جس سے کہ جو عمران خان صاحب کی مقبولیت اور ان کی پارٹی کی 8 فروری کو جو معجزہ ہوا ہے وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ پورا پاکستان نے ایک بیانیہ اختیار کر لیا ہے، وہ اس ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ عوام کے منتخب لوگوں کو حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایسی حکومتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ حکومتیں پپٹ آن اے چین ہوں، وہ ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جو خود مختار ہوں، جو اس بات کو انشور کر سکے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں۔ جتنے ادارے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز لیے ہوئے، جن لوگوں نے آئین کی پامالی کی ہے، ان سب لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن ملک کو آگے بڑھنا ہے اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا ہے عوام بھی کھڑی ہوگی اور ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور وہ مینڈیٹ جو ہمیں ملا ہے اس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ فارم 45 ورسز فارم 47 کی جنگ ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ جسٹس قیس عیسیٰ صاحب آپ کی اس براڈ کاسٹ کو سن رہے ہوں گے، دیکھیں گے۔ میں ان سے التجا کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کے مرڈر کو تو بہت دن ہو گئے تھے، لیکن یہ جو جمہوریت کا مرڈر ہو رہا ہے جبکہ وہ چیف جسٹس ہے اور اس کے اوپر ان کی کان پہ جو نہیں رینگ رہی، یہ حیران کن بات ہے۔ تو صاحب یہ بتائیے گا، پنجاب میں جو کہ نون لیگ کی حکومت ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے۔ نہیں پہلے آپ جو اچھا نون لیگ کی حکومت بنائی گئی ہے نہیں، سوال پورا لے لیں، اس وقت تو وہی ہے نا۔ ابھی یہ بتائیں کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی ہے، اس پر کیا کہیں؟ یہ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ یہ جتنی یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اندر ایسی حکومتیں کرتی ہیں جو کسی کے سہارے کھڑی ہیں۔ عوامی حکومتیں گھبراتی نہیں ہیں، عوامی حکومتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، اور وہ مقبول فیصلے بھی کرتے ہیں اور اصول کے لحاظ سے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو حکومت میں بٹھوا دیا ہے جو کہ موروثی سیاست کی وجہ سے آتے ہیں، اگر نام کے ساتھ شریف نہ ہو تو پھر ان کو کوئی ہاتھ بھی نہ ڈالے۔ میں جناب علی دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے، 2018 کا الیکشن ہوا، کتنے چیلنجز آئے الیکشن ٹرائیبیونل کے بعد، کتنے لوگوں نے فارم 45 پروڈیوس کیا، کتنے لوگوں نے کلیم کیا کہ یہ جو ہے الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں ٹیلی نہیں کر رہے۔ کیا رات کے 8 بجے تک 9 بجے تک میڈیا دکھا رہا تھا کہ پی ٹی آئی ہار رہی ہے؟ نہیں، تھرو آؤٹ دکھا رہی تھی کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ کراچی میں جو ہوا ہے وہ تو تیسرے اور چوتھے نمبر کے کینڈیڈیٹ کو جتایا گیا ہے، اور کتنے ووٹوں سے؟ NA 236 عالمگیر خان کو دکھا رہے ہیں 1100 ووٹ، مذاق ہے، جبکہ اس کو 1,35,000 کے قریب ووٹ پڑے۔ اتنی بے دریغ قسم کی دھاندلی، اور انہی نے دیکھے سارے ثبوت آپ کے پاس ہے، میڈیا والوں کے پاس۔ ابھی انہی نے فارم 45 کس دن لوڈ کرنے تھے؟ فارم 47 اور 45 پورے 22 فروری کو،
जिस दिन लोड किए एक दिन बाद फिर उतार लिए। क्यों? इसे पब्लिक में मजाक बनना शुरू हो गया था। इतनी गलतियां थी, इतनी ओवर राइटिंग थी कि साफ जाहिर हो रहा था कि धांधली की गई है। पूरा पाकिस्तान बाशऊर हो चुका है, उसको ये पूरा अमल समझ में आता है। जी जनाब। जब आपके मुखालिफिन जेलों में थे तो उस वक्त आप उनका बिजली, उनका खाना, उनका सारा कुछ जलसों में ऐलान करता था कि हम बंद करने लगे, और वो ज़्यादा जुल्म था या आज इसको ज़्यादा जुल्म समझते? जी मैं ये समझता हूँ कि आप जो चीज़ कोट कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए कभी एक को बता दीजिए, जेल के असूलों में खाना किसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है? हुकूमत नहीं करती, जेल करती है। फिर ऐसे प्रिजनर्स क्या? नहीं देखिए, पंखा बंद करने की बात ये है, खाना नवाज शरीफ का कहाँ से आता था? घर से आता था, घर से आता था, और किसी एक दिन नहीं रोका गया। थैंक यू। गाड़ी इधर। और फार्म 45 के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, आज वो फार्म 45 से जीते हुए उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन का वक्त ज़ाया करके आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामलात को लेकर जाएं। आज फाजिल मेम्बरान साहब जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा कि समरी इंक्वायरी हो सकती है, और कई जगह इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकता है। बताने का मकसद सिर्फ आप तक ये है कि ये 60 दिन जो है, जो इलेक्शन कमीशन के 60 दिन है, ये 60 दिन इलेक्शन कमीशन के 60 दिन बाकायदा एक हौसला अफजा निकलें। यानी ये ना कह दिया जाए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल चला जाए। इलेक्शन कमीशन को अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत। आपने समी साहब का सारा केस साहब मैं कोर्ट में मौजूद था, वो जिस तरह जालसाजी की, इन्होंने बाकायदा सबूत दिखा दिए, इन्होंने बाकायदा सबूत दिखा दिए जो टीवी चैनल पे चल रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चल रहे थे। उसमें तो कोई तहकीक की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें से मज़ीद तहकीक करें, कोई ऐसी चीज़ देखें। हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, और ये सारा कुछ एक आम आंख से देखा जा सकता है। तो मुखालिफिन का ख्याल ये है कि हम इस तरह से ये वक्त ज़ाया कर लिया है। पेंडेंसी के दौरान फार्म 48, 49 फाइनल रिज़ल्ट कंसोलिडेशन हो गई है तो काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार आज भी मौजूद है, और इलेक्शन कमीशन को वो अपनी आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए और कानूनी इख्तियारात भी, जो आपस में डिस्प्यूट है वो तो बाद की बातें है ना। ये तो फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कौम को, ये एक दूसरे उम्मीदवार को मुतमिन करने वाला इशू नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ने मुतमिन करना है पूरे पाकिस्तान को कि रिटर्निंग ऑफिसर उनके लगाए गए थे, कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना काम आइनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक किया है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के सामने एक और मामला रखा गया PB 35 का, कि उसमें से रिटायरमेंट से पहले अगवा कर लिया गया, झूठे पर्चे करवाए गए, कि ये भी इलेक्शन कमीशन को देखना है, ये ट्राइब्यूनल के सामने मामला नहीं जाना है। बाकी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाना हुआ, वहाँ मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। यानी मुझे भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, ना बुशरा बीबी से मिलने दिया गया। अब उनके केसेस कई मामलात में देखना है, वैसे कई मामलात में गुफ्तगू करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर जारी किए, लेकिन ऑर्डर नहीं माने जा रहे, और सुप्रीटेंडेंट अड्डाला जेल जो है वो अपने इख्तियार से तजावज़ कर रहा है। भाई हक क्या हारा इमरान खान साहब से मिलना। अभी सेनेट के जैसे इलेक्शन अभी बता के गए हैं, और जो अगला लाएमल तय होना है, यानी सड़कों पे अगर आना है या एजिटेशनल मूवमेंट शुरू होनी है, तो इमरान खान साहब को आप अकेला करके वो मकासद हासिल नहीं कर सकते। ये मामला भी बैठने वाला नहीं है, ये मामला भी चलेगा, और पार्टी ये फैसला कर रही है कि वो सड़कों पे भी आना है, को बहुत बड़ी अगर तहरीक शुरू करनी है तो वो भी आना है। यानी खामोशी से बैठने वाली बात नहीं है। असेंबलियों में अगर गए हैं
تو وہ صرف اور صرف اس ملک میں جمہوریت بچانے کے لیے حلف اگر لیے ہیں اور اگر بیٹھے ہیں، لیکن الیکشن کسی کو قبول نہیں کیا گیا، نہ وزیر اعلیٰ کے اور نہ ہی وزیر اعظم کے اور نہ ہی صدر پاکستان کا، سارے کے سارے کانٹروورشل الیکشن ہیں۔ ایک بات اور بتاتے چلیں آپ کو، سیکشن میں مطالبہ کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ سے کہ سیکشن 215 جو ہے، جس میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جس میں پارٹی کو الیکشن سمبل لے لیا گیا تھا، وہ آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بحث مکمل ہو چکی ہوئی ہے، وہ فیصلہ سنایا جائے۔ اور دوسرا جو ہے، جو ریزرو سیٹیں جو لینے والی ہے، ریزرو سیٹوں کے اوپر بھی کل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری اقبال صاحب کے سامنے کیس لگا ہوا ہے، اور وہاں سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کا اور 94 رول جو ہے الیکشن رولز کے، اس کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ پارٹی کو ڈس بینڈ نہیں کر سکتے، پارٹی کا وجود ختم نہیں کر سکتے۔ سمیع صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑا ہے، ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن یہ کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے، تو پاکستان تحریک انصاف کا میں جتنی سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، لیکن پارٹی کے طور پر نہیں قبول کیا گیا، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ملے، تو پارٹی ایک مقصد کے لیے ایک پارٹی سامنے کھڑی کر دی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین میں ترمیم کر دیں، آپ وہ جو سیٹیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی ہیں وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو دے دیں۔ سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں، اور یہ سینٹ کے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے تاکہ سینٹ کی سیٹیں ہم کم حاصل کر سکیں۔ اس کی لڑائی چل رہی ہے آئینی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی، عدالتوں سے گلے ہیں، شکوے ہیں، لیکن عدالتوں کے سامنے ہی معاملہ ہے سارا، اور ہم اس لیے بار بار تقاضا بھی عدالتوں سے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حق ہے، جو ہمارے حقوق ہیں وہ مانے جائیں۔ ہم آئین پاکستان 1973 کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ پینلسٹ بھی ہیں، ایک تو یہ آپ نے جیسے بتایا کہ اڈیالہ میں ملاقاتیں نہیں کرنی دی جا رہی، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کے آنکھ میں انفیکشن تھا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے جس کی پردہ داری ہے، جس کی وجہ سے سارا؟ دیکھیں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ عمران خان صاحب کی جان کو خطرات لاحق ہیں، اس لیے بار بار ڈاکٹرز جائے جا رہے ہیں، جا کر دیکھے جا رہے ہیں، وہ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری کر رہے ہیں، یعنی اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ کو اور باقی احباب کو 1000 بار سوچنا چاہیے، ہمارے کرتا دھرتا لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک لیڈر ہے، پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے، پاکستان کا لیڈر ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ اپنا ان کی جان کی فکر ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ ہے، اور جو اب ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی، اس کو جہاں ہم کنڈیم کر رہے ہیں وہاں عدالتوں کے فیصلوں کی توہین بھی ہے۔ عمران خان صاحب کی جان صحت کا خیال رکھنا ہے